نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعائے کہ اللہ سونیا سچ کہن سچ سنن سائی تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ اور انہاں دی روح دے مطابق سچا حسینی بن کے قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں۔ غرق فی توحید حق الیقین سلطان الاذکار فنا فی اللہ اور دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے۔ غزوہ ہند سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پیدا کرنے والے نواز آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مرداں پوریاں فرمائے۔ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ اور اپنی بارگاہ دائمی حاضری اور اپنی دائمی دیدار دی نعمت عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج درس سفر دا موضوع علی اللہ اور اج ان اللہ والے وچ ایک بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعلیمات دے بارے کو ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ ہندی وچ رب سونے فرمایا، یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں، میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست میں دا دوست ہاں اور انہاں میرا دلوں دوستی لائی، پھر میرا یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، یعنی کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراموں چوں نکل کے سچی توبہ کیتی، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و اجماع دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست سچے اولیاء اللہ صحیح القدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیا، انہاں دی روح دے مطابق پھر تے عمل کیتا، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے دے جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، تے جویں میں دی صدق سچائی دیکھی تے انہوں اپنے دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ یہ میرے سچے دوست ہے جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت انہوں کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دے کہ میں اپنے پیر مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت اختے چ حاضر ہویا۔ آپ دی قدم بوسی دا شرف
دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ بھی آپ دی خدمت دے اندر حاضر سے گئے۔ تے آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک باری ایک جوال کی حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو آیا اور آپ کو کچھ منگیا، آپ نے نہ دتا، باہر جا کے لڑائی لا پیا کرنا۔ تے مارن واسطے اٹھا چک لیا، آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دیو خانقاہ دا۔ درویشاں نے خانقاہ دروازہ بند کرتا، پھر دروازے میں اٹا مارن لا پیا وہ جوال کی جڑا۔ ایک کڑی گزری تو پھر خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے فرمایا کہ میں اتنے خود نہیں بیٹھا، میں نو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بٹھایا، تو میں نو مرد خدا نے اتنے بٹھایا، دروازہ کھول دیو، دیکھدا میں کی کردا۔ جب دروازہ کھولیا تو انہیں آ کے آپ دے قدمہ سر رکھا تھا اور واپس چلا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلے آپ نے خانقاہ دا دروازہ بشریت دی وجہ بند کیتا سی، بعد چ اللہ سونے دے بھروسے تے کھولیا۔ پھر آپ فرمایا کہ جنگ احد دے وچ بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس چ حاضر ہوئے تے سلام کیتا، اللہ سونے دا سلام پہنچایا۔ اور عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بھی ایک لحظہ واسطے انہاں لاشاں دے درمیان چ لیٹ جاؤ، شہداء دے جسماں دے درمیان لیٹ جاؤ، تاکہ اللہ سونے دے غضب دی سات جڑی گزر جائے۔ پھر لوکاں دے بارے گفتگو شروع ہوئی جڑا دنیا دا مال جمع کر دے۔ اور جنہیں بھی دولت جمع کرتے جاندے ہیں انہیں زیادہ طلب ہوندی جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے نے مختلف طبیعتوں دے لوگ پیدا کیتے نے، بعض ادھاں دے ہیں جڑے اگر خرچ مقررہ تو کچھ زیادہ انہوں نے مل جائے تو جب تک انہوں خرچ نہیں کرتے انہوں نے چین نہیں پیندا، اور بعض ادھاں دے ہیں کہ جنہ انہوں نے ملدا ہے وہ ہور دی زیادہ خواہش کرتے ہیں، یہ ازلی قسمت ہے۔ پھر فرمایا کہ سونے چاندی نال آرام اس ویلے حاصل ہوتا ہے جب انہوں خرچ کیتا جائے، جب تک انہوں خرچ نہ کیتا جائے آرام حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص کوئی آرزو کھان پین دی یا کپڑے وغیرہ رکھتا ہے جب تک وہ روپیہ خرچ نہیں کرتا انہوں وہ آرام حاصل نہیں ہوتا۔ تو بس معلوم ہویا کہ اگر روپے تو راحت حاصل ہوندی تو خرچ کرن تو ہوندی ہے، نہ کہ جمع کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ روپیہ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوجیاں نوں آرام پہنچے۔ اسی دوران ہی میرے کو خود اوائلی حال میں جمع کرنے واسطے کچھ نہیں سکا، اور نہ کدے میں دنیا کی خواہش کیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جدو میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کا مرید ہویا تو میری طبیعت نے ہور بھی پلٹا کھادا، کیونکہ آپ دنیا نو باوجود ملن دے چھڑتا سی آپ نے۔ پھر فرمایا اس تو پہلے میری روزی تنگ سی گئی اور وقت خوشی نہ بسر نہیں سی ہوندا۔ ایک دن بے وقت میرے کو کوئی آدمی ادھی بوری لے آیا تو میں آکھیا کہ آج بے وقت ہو گیا اور ضروریات دیاں چیزاں صرف ہو چکیاں نے، انہوں صبح خرچ کراں گا۔ جدو رات ہوئی تو میں یاد الہی چ مشغول ہویا، تدھی راتی بوری نے میرا دامن پھڑ لیا اور مینوں کھچیا۔ جدو میں حال دیکھی تو بارگاہ الہی چ عرض کی کہ اللہ سونے کدوں دن ہوئے گا اور میں انہوں خرچ کراں گا۔ پھر صحابہ ولایت دے قدم دے بارے گفتگو شروع ہوئی
کہ انہوں نے ہوا چ اڑنا حاصل ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا بدائیوں دے اندر ایک ذاکر سگا جہدا ممبر جڑا دیوار دے نال سگا، اور اس دیوار وچ ممبر دے اتے قد آدم دے برابر اونچا ایک تاغ سگا، اور اس تاغ دے وچ محراب سگی جہدے وچ کوئی بیٹھ نہیں سکتا سگا، لیکن جدوں وہ ذاکر تے وقت آندا وہ تے حالت تاری ہوندی تے اڑ کے اس تاغ جا بہندا۔ پھر فرمایا کہ ایک بار ایک جوگی اور راجا شیخ صفی الدین دی خدمت دے وچ بطور دعویٰ آئے اور بحث و مباحثہ شروع کرتا، تو شیخ صاحب کو کہنے لگے کوئی کرامت دکھاؤ، تو آپ نے فرمایا دعویٰ تسی کر دیو، تسی دکھاؤ کچھ۔ وہ جوگی زمین تو اڈیا، کچھ اتے گیا، پھر واپس آ کے اسی جگہ بہ گیا، پھر کہنے لگے جناب ہن تسی کوئی دکھاؤ۔ تو شیخ صفی الدین نے آسمان طرف منہ کر کے آکھیا کہ اللہ سونیا تو بیگانیاں نو ایک کمال دیتا ہے تو میں نے بھی مرتبہ عطا فرما۔ پھر شیخ اپنی جگہ تو قبلہ رکھ اڈے، پھر شمال دی طرف، پھر جنوب دی طرف، پھر اپنی جگہ آ بیٹھے۔ تو جوگی نے جدوں یہ کیفیت دیکھی حیران رہ گیا اور قدمہ ہی گر گیا اور عرض کیتی کہ جناب میں تو صرف عطا نو تھوڑی اتنے جا سکنا، لیکن تسی تو بڑی دور تک سجے کھبے ہر پاسے جا سکتے ہو، تہاڈا کمال میرے تو بڑا ہے، اور تسی حق تے اور میں باطل دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک حکیم خلیفہ وقت دے کول اپنی کتاب لے آیا لکھی ہوئی، اور خلیفہ نو راہ ہدایت تو ہٹاؤن دی کوشش کیتی، علمی بحث و مباحثے نہ۔ خلیفہ نو بھی علم تر رغبت ہو گئی، تو جدوں ایک خبر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی میں ملی تو آپ نے فرمایا کہ فلسفی جڑا خلیفہ وقت میں گمراہ کرے گا، تو خلیفہ وقت اگر گمراہ ہو گیا تو مملکت دے اندر گمراہی پھیل جائے گی، تو جہاں خلق خدا نو بڑا نقصان ہوئے گا، تاریکی پھیل جائے گی۔ آپ خان کا جو اٹھے اور سدھے بادشاہ دے کول پہنچے، اندر پیغام بھیجیا، خلیفہ نے آپ کو اندر بلا لیا، تو دیکھیا خلیفہ اور حکیم بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ پوچھا جناب کی کر رہے ہیں اس ویلے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ کہنے لگا خاص معاملہ ہوتے اسی ڈسکس کر رہے ہیں۔ بار بار پوچھا تو حکیم کہنے لگا اسی اس ویلے بحث کر رہے ہیں کہ آسمان دی حرکت طبعی ہے، اور ایک حرکت دیاں تین قسماں نے، طبعی، ارادی، کسری۔ طبعی وہ حرکت ہے جہدے وچ جسم طبعاً متحرک ہوئے، جویں کہ ہاتھوں چھڈیا پتھر دی حرکت زمین دی طرف ہوندی ہے۔ ارادی وہ ہے کہ جڑا اپنی خواہش نہ جس طرف چاہے کرے۔ کسری وہ ہے کہ جڑی کسی ہور جسم دے وسیلے نہ ہوئے، کہ جویں کہ ہوا دے وچ سٹیا پتھر ہے کہ جدوں دی حرکت گھٹ ہو جاندی ہے تو پھر وہ زمین دی طرف ہی حرکت کرے گا۔ اس حرکت نو طبعی کہاں گے۔ اسی یہ بحث کر رہے سی کہ آسمان دی حرکت جڑی وہ طبعی ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا نہیں، آسمان دی حرکت کسری ہے۔ پوچھا کس طرح؟ فرمایا کہ فرشتہ ہے ایداں دی شکل و صورت ہے جڑا اینو حرکت دے رہا ہے، جویں کہ حدیث پاک چاہے۔ حکیم نے سن کے ہس پیا، تو شیخ صاحب نے حکیم اور خلیفہ نے آکھا کہ جناب باہر آؤ ذرا، تاکہ پتہ لگے بھی حرکت ہے کسری ہے۔ وہ دوئے دروازے باہر نکلے، آپ نے کہا تانوں آسمان نو دیکھو۔ آپ نے اللہ سونے کو دعا کی، اللہ سونے جو کچھ تو اپنے خاص بندیاں نو دکھانا ہے انہوں نے بھی دکھا دے۔ جدوں نہ دیکھی رکھاں کے پردے اٹھ گئے، دیکھیا کہ واقعی ایک فرشتہ آسمان نو حرکت دے رہا۔ پھر دیکھ کے خلیفہ وقت جڑا اس حکیم تو بیدار ہو گیا، وہ دے نظریے تو بیدار ہو گیا، اور پھر دین اسلام دے وچ راسخ ہو گیا، گمراہی تو بچ گیا۔ آج دی ساری گفتگو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ اگر کوئی
شخص گمراہ ہو رہا ہوئے تو انہوں گمراہی تو بچاؤں دی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان صرف لوگ جڑے افلاطونی دجالی بکراتی سکراتی ادھا دے پروگرام پھیلاؤندے رہندے رہے، انہاں دی گلاں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن و سنت دے مطابق امیدہ عقیدہ سوچ رکھنی چاہیے، جو اللہ سونے فرمایا وہ سچ ہے، تو جو کچھ اللہ پاک نعمتاں دے انہوں اللہ راج خرچ کرو، کدے جمع کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ سونا اپنے بندیاں نوں یہ نعمتاں عطا فرماؤندے نے کہ ہوا چڑھ سکتے ہیں، طے عرضی کر سکتے ہیں، جتھے چاہن آ جا سکتے ہیں۔ کہ اگر کوئی بدتمیز آدمی ملے تو وہ بدتمیزی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سچے اللہ والے کا طریقہ کار ہے کہ ماسو اللہ رشتانی پروگرام سے نکل کے صرف قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کر دے، جماعی اہل سنت و جماعت دے رہندے نال رہندے اور قلب ذات مولا ڈوبے رہندے، اور یہ اللہ والے جی بڑے رب سنے فرمانا دنیا جنہاں کو خوف ہے نہ آخر جنہاں کسی طرح نہ کو غم ہوئے گا، اور وہ اللہ والے اگر اسی بھی چاہتے ہیں نا اللہ والوں دی صف میں شامل ہوئی ہے، شاکان مولا دی جماعت داخل ہوئی ہے، تو سانو چاہیے پھر نفس شیطان دنیا دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں یہ شیطانی پروگراموں چوں نکلی ہے، سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کریے، قلب ذات مولا چوں ڈبے رہیے، محبوب مست رہیے، جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ اور پھر اللہ سن دو سچے دوست صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل کنات ورع فتوت تفرید تجرید زہد سارد پیکر خشاں لذتاں شہوتاں مال مشہوری شغل خلق جھوٹ حرام دھوکا دغا فراڈ ریا نفاق ہوس لالچ نفرت غصہ انتقام بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں چوں نکلے، سچے علماء بشاغ خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کریے، انہوں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کریے، پھر اپنے پیر مرشد پہ کوئی اسم اعظم دا ذکر قلبی اور توحیدی نور نسبت حاصل کریے جڑی ساڈے دل چ لکا کر دینا، تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک کہ نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی نہیں لگدی دل راہی مولا دا مسافر نہیں بندا، تلاش مولا چ نہیں لگدا، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں قرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، تو پھر اپنے پیر مرشد کو جزیر نگرانی مصروف ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، تو ولایت دا آخری کمال ہے دیدار مولا، جدو نور امر قرآن و سنت دا دوام قلبی ذکر حضور نہ ساڑھا اندر نورانی ہوئے گا، تو پھر ساڑھی روح ساڑھے جسم جو نکل کے باتوں سے آلو پرواز کر دیں ہیں کچھاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دا شرف حاصل کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا ساڑھی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم سے سورہ یونس سورہ نساء رب سنے فرمایا کہ جڑے اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک رب سنے فرمایا الا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف، اللہ فرمانا مسلمان ہوڑے رب سننا جنہوں نے عشق کر دینے، اللہ دی بارگاہ تک رسا انسان دی فطرت اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے
عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام وہ دید کا جو شوق دو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اقبال فرمان دیا کہ جیدے مولا واسطے اللہ سونے کو دل دیا آنکھاں منگ، کیونکہ اللہ کا دیدار دل دیا آنکھاں نہ ہوں ظاہری آنکھاں نہ میں تے اللہ سونے بار کا دل دی کہہ رہی ہیں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اپنی سونی پاک ذات جل شانہ تو صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبتا نسود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عہدیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔